وہ کہتے ہیں اگر آپ نے اس طرح کے جو مبلغین ہیں ان کے شیطانی وسوسوں سے بچنا ہے نا تو آپ اپنے علماء سے عقیدے کو سیکھیں. ہم لوگ ایسے لوگوں کو جو بھی مطلب کہ سوشل میڈیا پہ غلط کام کر رہا ہو اس کو تقویت دینے والے ہم ہی لوگ ہوتے ہیں. کیوں سنتے ہیں آپ ایسے شخص کو, کیوں دیکھتے ہیں آپ اس کی چیزوں کو؟ جب آپ جاتے ہیں وہاں پر, جو بھی نیا جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں, 5 لاکھ, یار کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی, پھر وہ بھی دیکھتا ہے اور اس طریقے سے باتیں ذہن میں آتی ہیں. اب ہمارا ذہن خالی ہے, وہ اپنی کچھ باتیں بیان کر رہا ہے اور ہم سمجھتے ہیں وہ ٹھیک کر رہا ہے, اس سے وسوسے پیدا ہوتے ہیں. ہمیں باقاعدہ دلائل کے ساتھ اور کسی اچھے سلجھے ہوئے عالم سے سیکھنے چاہیے. یہ جب دلائل سے آپ سیکھ لیں گے, قرآن و حدیث کے دلیلیں ہوں گی, کوئی وسوسہ آ ہی نہیں سکتا ہے. پوری گفتگو میں انہوں نے بائی نیم مجھے مینشن نہیں کیا, لیکن مخاطب مجھے کیا ہے, تھم نیل پہ میرا نام لکھا ہے, تھرو ڈسپلے کرایا ہے. نام ظاہر ہے کہ وہ کیو ٹی وی کی پالیسی ہے نا, ٹی وی چینل پہ تو جب میں بھی بیٹھا ہوتا ہوں تو آپ دیکھتے ہیں کہ میں تو امیر شام کا بھی نام نہیں لیتا. ایون اس پہ بھی اعتراض ہوا تو میں نے اس دفعہ جب ریکارڈنگ کروائی ہے تو میں نے کہا حاکم وقت نے حضرت سعد کو کہا کہ حضرت علی پہ سب و شتم کرے, تو میں نے امیر شام کا لفظ بھی حذف کر کے حاکم وقت کہا, کیونکہ وہ جی ٹی وی والوں نے کہا کہ آپ امیر شام بھی کہیں گے تو یہ کہتے ہیں اتھے ہی پہنچ گئے. تو آپ اس کو بھی تھوڑا سافٹ کر کے نا حاکم وقت آپ یوز کر لیجئے گا اگر آپ نے کرنا ہو. تو وہ ٹی وی کی پالیسی ہوتی ہے مجبوراً. تو یہ جو انہوں نے بات کی کہ اپنے علماء سے سیکھیں, عقیدہ ان لوگوں سے نہ سیکھیں, ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں, لیکن یہ آپ نے آدھا سچ بولا ہے. آپ کو چاہیے تھا کہ آپ یہ کہتے کہ بریلوی علماء سے سیکھیں. ہاں, علماء سے تو نہیں سیکھنا, بریلوی علماء سے سیکھنا ہے, کیونکہ جو دیوبندی علماء ہیں نا وہ بریلویوں کے نزدیک گستاخ رسول ہیں. جڑیں بڑھو نا انہوں نے بھی کبو. اعلی حضرت نے تو دیوبند کو, اہل حدیث کو اور شیعہ کو قادیانی کافروں کے ساتھ ذکر کر کے کہا کہ یہ سب کے سب مرتد ہیں, اور یہ 1,00,000 دفعہ بھی اگر ذبیحہ کے اوپر اللہ کا نام لیں گے تو ذبیحہ مردار رہے گا. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. کس کتاب میں؟ احکام شریعت, جس کے نام کے اوپر مفتی صاحب آپ نے اپنے پروگرام کا نام احکام شریعت رکھا ہوا ہے. تو یہ بتانا تھا نا کہ یہ ان مرتدین کو نہیں سننا, اپنے فرقے کے علماء کو سننا ہے. تو یہ آپ جو ایک 2 نمبری کرتے ہیں نا اور چیزوں کو چھپا کے بیان کرتے ہیں کہ جی ان سے نہ سیکھیں, علماء سے سیکھیں. اصل میں کہا کریں کہ ہمارے فرقے کے علماء سے سیکھیں, یہ نہ کہا کریں کہ علماء سے سیکھیں. اپنے علماء کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک دوسرے کو یہ لوگ مسلمان بھی نہیں مانتے. ایک عام بریلوی بھی دیوبندیوں کے بڑے عالم کو کہتا ہے ہی گستاخ ہے, یعنی وہ عام بریلوی اس سے بڑا عالم ہے. یہ ٹوٹل ان کی ڈگریوں کی اور علماء کی تعلیم کی اوقات ہے کہ ایک غیر عالم دوسرے فرقے کے عالم کو کہتا ہے گمراہ. کتنا پہنچا ہوا ہے کہ علماء کو گمراہ کہہ رہا ہے, یعنی اس سے بڑا وہ عالم ہے. دیوبندیوں کا ایک عام آدمی بریلویوں کے بزرگ کو بھی کہے گا مشرک نے تو گمراہ نے. ٹوٹل اوقات ان کی ڈگریوں کی یہ ہے. اعلی حضرت نے اسام الارمین کے اندر علماء دیوبند کو مرتد اور واجب القتل قرار دیا ہے. چوتھا فرقہ وہابیہ شیطانیہ, جو شیطان لعین ابلیس کے پیروکار ہیں, جس طرح کے روافض شیطان اتاق کے پیروکار ہیں. ان کا جس طرح رافضی شیعہ شیطان اتاق کے پیروکار ہیں, وہابی جو ہیں دیوبند اور اہل حدیث, اس میں تو خیر اسپیسیفکلی وہ دیوبندیوں کو کہہ رہے تھے, لیکن وہابیہ میں دونوں شامل ہیں. یہ کہتے ہیں یہ بڑا جو شیطان ہے جو حضرت آدم کے مقابلے پہ تھا, یہ اس کے فالوور ہیں. ہائے ہائے ہائے, انہوں نے شیطان کو سبسکرائب کیا ہوا ہے آج کی لینگویج میں. آج ہوتے اعلی حضرت نے یہی کہنا تھا. ہاں مفتی صاحب آپ کس منہ سے آپ کہیں گے علماء سے سیکھیں؟ جی ہم نے علماء سے یہ سیکھا ہے کہ حسام الارمین کے مقابلے پہ جب المحند المفند علماء دیوبند نے لکھی تو انہوں نے کہا کہ احمد رضا بریلوی اور ان کی پوری جماعت, یعنی کہ مفتی اکمل صاحب بھی اور ان کے پیر الیاس قادری صاحب بھی, یہ ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہوا ہے, جس طرح کے انبیاء اکرام کے اوپر حملہ آور ہوتے تھے شیاطین. یہ علماء دیوبند رضی اللہ عنہم, ہاں رضی اللہ عنہم لکھا ہے.
تو مفتی صاحب ٹھیک ہے، ہم علماء کی بات مانتے ہیں کہ آپ اور آپ کے سارے بزرگان دین شیطانی لشکر ہیں، لو سامو علماء سے سیکھنا ہے، اب یہ پھر باہر نکلیں گے نہیں نہیں سارے علماء تو نہیں نا، ہاں تو اڈے کیوں، باقی کیوں نہیں؟ اس کا الٹیمیٹ حل یہی ہے کہ سارے علماء کی بات سنو، جس کی بات درست ہے وہ فالو کرو. یہ ہے دین کی تعلیمات، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار، اور یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب کے سب بہترین امت ہو، پوری امت. کیوں؟ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے. تو پوری امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ دعوت و تبلیغ کا کام کرے گی. نہ دیوبندی، اہل حدیث، بریلوی یا شیعہ علماء کا ہی صرف کام ہے، عوام کا بھی کام ہے. اور خود دعوت اسلامی کس کے اوپر کھڑی ہے مجھے بتائیں؟ دعوت اسلامی کے یہ جتنے ہرکارے پھر رہے ہیں یہ عالم ہیں، بیچارے اردو بھی مشکل سے پڑھتے ہیں. تبلیغی جماعت کے لوگ فضائل مال جو پڑھ رہے ہیں عالم ہیں، اردو بھی مشکل سے پڑھتے ہیں. حالت یہ ہے کہ عربی کی آیت آ جاتی ہے تو اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کو پرونونس نہیں صحیح طریقے سے کر سکتے، لیکن بہت اچھا کام کر رہے ہیں، میں تعریف کرتا ہوں. عالم ہونا کوئی ضروری نہیں بھائی، جو صحیح چیز ہے وہ آپ بیان کر سکتے ہیں، ہاں جو غلط چیزیں بیان کر رہے ہیں ان سے صرف نظر کریں. صحیح بخاری میں حدیث ہے بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک آیت ہی تمہیں آتی ہو. یار مسلمانوں کو ایک آیت تو میرے خیال ہے عمران خان صاحب نے یاد کروا دی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس ایک آیت نے تقریباً 70% مسلمانوں کا ایمان مشکوک کر دیا پاکستان میں، خود خان صاحب کا بھی، کیونکہ وہ بھی جا کے دربار پہ گر گئے تھے اپنی بیوی کے ساتھ. پڑھتے وہ یہی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کی بات آگے نہ کروں؟ ایک آیت بھی آتی ہو وہ آپ نے آگے بیان کرنی ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، اس کو سپورٹو ابن عباس کا ایک قول ہے، مشکات کے فٹ نوٹ پہ شیخ صاحب نے نقل کیا کہ حکمت مؤمن کی گم شدہ میراث ہے، جہاں سے ملے حاصل کر لو، سوائے انجینئر صاحب کے. یہ بریکٹ میں آج کے دور میں یہ اس حدیث کے اندر، وہ جیسے حدیث میں بھی آپ پتہ جھوٹی حدیثیں بھی شامل ہو جاتی ہیں، یہ بیچ میں جھوٹا فکر ہے جو علماء نے شامل کر لیا. جہاں سے ملے حاصل کرو. حتیٰ کہ بخاری میں حدیث ہے شیطان نے انسانی شکل میں حضرت ابو ہریرہ کو آیت الکرسی کا وظیفہ سکھایا کہ جو رات کو پڑھ لے صبح تک ایک فرشتہ اس کی حفاظت کرے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 دنوں سے جو انسانی شکل میں آ رہا تھا نا، تجھے تو پتہ نہیں چلا، وہ شیطان تھا. لیکن بات اس نے سچی کی ہے کہ آیت الکرسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ حفاظت کے اوپر مامور کرتا ہے. اس حدیث سے پتہ چلا کہ شیطان بھی اگر صحیح بات کرے تو اس کی آپ نے تصدیق کرنی ہے. اس کائنات میں سب سے مردود بارگاہ اگر کوئی ہے تو شیطان ہے. میرا نمبر تو اس کے بعد ہی آتا ہے ان کی نظر میں. اس کی بھی سچی بات کی تصدیق کرنی ہے اگر قرآن و سنت کے مطابق ہے. اور دوسرا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے کہا کہ 3 دن سے وہ شیطان تھا جو انسانی شکل میں آ رہا تھا، لیکن حضرت ابو ہریرہ کو نہیں پتا چلا کہ یہ شیطان تھا کیونکہ وہ انسانی شکل میں آ رہا تھا. اس سے پتا کیا رزلٹ نکلا؟ ہاں، اگر حضرت ابو ہریرہ کو نہیں پتا چلا تو بابت شاہی کوئی نہیں. ہاں جی، غوث کتب ابدال پوری کائنات کو ہتیلی پہ رائی کے دانے کی طرح ایسے کر کے دیکھ رہے، اور نصیحت ہوئے تو اڈا کوئی بابا میری میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولا دیکھ کے نہیں پڑھ سکتا. دیکھ کے سمجھانا تو دور کی بات، صرف بتایا لکھا کیا ہوا ہے. اور باپا جانی کو اتنی موٹی اینک لگی ہوئی ہے، وہ اینک کے ذریعے پڑھ رہے ہوتے ہیں. وہ یہ بزرگ تے دلوں دے حال جان دے سر، اینکا کیوں لائی ہیں انہوں نے؟ اعلیٰ حضرت کو بھی اینک لگی ہوئی ہے، ان کی جو تصویر ہے نا اعلیٰ حضرت کو بھی اینک لگی ہوئی ہے. انگریز شریف کی بنائی ہوئی اینک، ظاہر بغداد شریف اجمیر شریف والوں نے تو نہیں بنائی، گورا شریف نے بنائی سی. تو اگر حضرت ابو ہریرہ کو نہیں پتا چلا تو غوث کتب ابدال تو شاہی کوئی نہیں.
ابو हुरैरा जैसा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे तो शाही कोई नहीं, ये भी रिजल्ट निकलेगा बिचो। तो हमें तो दीन की ये तालीमात बताई गई है कि अगर शैतान भी कोई ऐसी बात करे जो दुरुस्त है, उसकी तस्दीक करनी है। इसको मैंने बड़ी आसान मिसाल से समझाया। अगर आपके पास कोई छोटा बच्चा आके ये बात करे कि सूरतुल बकरा की आयत नंबर 279 में लिखा है कि जो शख्स सूद खाता है, अल्लाह और उसके रसूल अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान जंग है उसके खिलाफ, तो आप मुझे बताएं, आप ये कहेंगे कि चूंकि तेरे पास डिग्री नहीं, लिहाजा मैंने कुरान की आयत भी नहीं माननी? अगर ये बात करेंगे तो उलमा की तरह आप भी दार इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। ये ज्यादातर उलमा ही इस किस्म की बातें करते हैं। और अगर आप एक पक्के सच्चे मुस्लिम होंगे, मुमिन होंगे, तो आप कहेंगे कि मैं कुरान चेक करूंगा, अगर निकल आई ये बात तो वाकई मैं इसको फॉलो करूंगा, मैं तुझसे डिग्री डिमांड नहीं करूंगा। ये वो मिसाल है जो एक आम बंदे को भी समझ आ जाएगी। फिर भी किसी का मोटा दिमाग हो तो उसके लिए मैंने एक और बात रखी है कि आप अपने घर में एयर कंडीशन लगवाएं और उसका इनर यूनिट कोई इतना ज्यादा टेढ़ा लगा दे कि अन्य भी नजर आ रहा है कि बिल्कुल ही इंज करके लाता है, तो चाहे आपकी फील्ड हो या ना हो, आप उसको कहेंगे यार इन्हों थोड़ा सीधा ते कर यार, तो बिल्कुल ही डिंगा लाता ही। और आगे से वो कहे कि मौलवी साहब चुप कर जाओ, तुम्हारी फील्ड नहीं है, डिग्री मेरे को है इस काम दी। आप कहेंगे यार बेशक डिग्री है लेकिन अकल तो मनु दी है ना अल्लाह ने। इसमें वो भी जवाब हो गया जो अक्सर कहते हैं जी वो डॉक्टर की डिग्री जरूरी होती है, इंजीनियर की डिग्री जरूरी होती है। बिल्कुल जी, दीन के लिए डिग्री नबी इस्लाम पहले ही दे गए हैं, बल्लिगु अन्नी वलौ आया। दीन का काम हर बंदे ने करना है, डॉक्टर इंजीनियर हर बंदे के ऊपर बनना फर्ज नहीं है। लेकिन सुन्नत इब्न माजा में रवायत मौजूद है जो अपने मतन के एतबार से बिल्कुल दुरुस्त है, अगरचे उसकी सनद में कलाम है कि इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत के ऊपर फर्ज है। इल्म दीन चूंकि फर्ज है, डॉक्टर इंजीनियर बनना फर्ज नहीं, मौलवी बनना फर्ज नहीं, इल्म दीन हर मुसलमान पे फर्ज है। लिहाजा हर मुसलमान के पास इतना इल्म होना चाहिए कि उसका अकीदा तौहीद खत्म नबूवत दुरुस्त हो, 24 घंटे की जिंदगी वो इस्लाम के मुताबिक गुजार सके, 5 वक्त की नमाज का उसे पता हो, वुजू और गुस्ल का पता हो, ये सारे मसाइल पता हो। अगर कोई आलिम नहीं हो तो मुसलमान कहलाने का हकदार नहीं है। हर मुसलमान आलिम है, 100% आलिम तो भाई आपके शेखुल हदीस भी नहीं है। कुरान में 1000 से ज्यादा आयात साइंटिफिक फैक्ट्स के ऊपर है। आपके कई मौलवियों को तो साइंस के स्पेलिंग भी नहीं आते, तो हम उन्हें जाहिल तो नहीं कहते, हम कहते हैं ठीक है इस फील्ड में उन्हें नहीं पता। एम्ब्रियोलॉजी की बात हम किसी उस फील्ड के बंदे से पूछ लेंगे, इस तरीके से एस्ट्रोनॉमी की बात किसी फील्ड के बंदे से पूछेंगे, बायोलॉजी की बात, जियोलॉजी की बात। लेकिन इसकी बुनियाद पे हम मुफ्ती आजम पाकिस्तान, चाहे वो बरेलवियों का हो, देवबंदियों का हो, अहले हदीस का हो, उसे जाहिल नहीं कहते, अगरचे उन बेचारों को साइंस नहीं आती। हम ये भी नहीं कहते कि 1000 आयात के ये जाहिल हैं। वैसे तो जो इनको आती हैं वो भी मैंने आपको स्टेटस बता दिया क्या है, वो भी छाड़ दो। फिर भी हम ये कहेंगे भाई ये इल्म की दुनिया, इल्मी बात करें, अपना मौकिफ रखें। और देखें इनका अपना हाल यह है कि ये खुद जिन बुजुर्गों को अपना बड़ा माने हुए ना, बापा जानी जिनके मुरीद हैं मुफ्ती अकमल साहब, वो खुद कैमरे में कह रहे हैं मैं 8 क्लास मुश्किल से पास हूं, वो भी गुजराती जुबान में। मैट्रिक नहीं किया हुआ बापा जानी ने, जी हाँ, और आलिम की डिग्री भी नहीं की हुई। यह ना समझिएगा कि जी वो 5वीं में मदरसे में थे, नहीं, एक छोटी सी मस्जिद के इमाम मस्जिद थे वो खुद कहते हैं मैं आलिम भी नहीं हूं, और उनको कहते हैं अमीर अहले सुन्नत, यानी पूरे फिरके का अमीर है जी, लो सामो। जो खुद बोल के कह रहे हैं ना मेरे पास आलिम की डिग्री है, लेकिन ये कह रहे हैं नहीं आप हमारे अमीर अहले सुन्नत हो, और मैं साथ हूं इनके बिल्कुल। जो वो बात कुरान और सुन्नत के मुताबिक बताएंगे, आपका राइट है आप उन्हें अमीर बनाएं, बिल्कुल। मेरा तो मौकिफ ही यही है। डिग्री हो गई क्या हो जाना है, डिग्री के बाद अगर गुमराही फैलानी है तो उसका एंड रिजल्ट क्या होगा? आप वाबियों को भी देख लें। आज तक आपने वाबियों को सुना है कभी डॉक्टर जाकिर नाइक को कहा कि ये जाहिल है? वो तो अरबी भी गलत पढ़ता है, कुरान की अरबी भी बिल्कुल मजहूल पढ़ता है। उसका बेटा आलिम है फारिक नाइक, माशाल्लाह वो अच्छी अरबी पढ़ता है, फिर सीखी भी उसने कोई नहीं। जबर जेर की गलती तो छोड़ दें, जो अल्फाज है ना वो भी अरबी लिंग्विस्टिक में अदा ही नहीं कर सकता वो, ज़ाहिर उसकी तालीम उस तरह नहीं हुई भी।
لیکن شاہ فیصل ایوارڈ سب سے بڑا ایوارڈ سعودیہ والوں نے اس کو دیا دین کی خدمت پہ. کیوں؟ اس کے پاس وہ ڈگری نہیں, وہ تو عربی پڑھ بھی نہیں سکتا. چلو کسی وہابی کو چاہیے نا وہ بیان دے دے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو یہ ایوارڈ جو دیا واپس لو, تو جاہل آدمی ہے تو قرآن بھی نہیں پڑھ سکتا. لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک نے ان کے فرقے کی منجی نہیں ٹھوکی. اصل میں ان کو تکلیف اس سے ہوتی ہے جو ان کے فرقے کی منجی ٹھوکے. اب آپ کو سمجھ آئی کہ مسئلہ کہاں ہوتا ہے. ورنہ اپنے اپنے فرقوں کے سارے جاہل انہوں نے اپنے سروں کے اوپر بٹھائے ہوئے ہیں. جنید جمشید کے پاس کون سی ڈگری تھی؟ ممبر پہ نہیں بٹھایا ہوا تھا, سامنے مولوی بیٹھ کے ایسے سن رہے ہوتے تھے. بالکل اچھی بات ہے, دین کی بات تو کوئی بھی کر سکتا ہے, میں اس حق میں ہوں, لیکن میں ان کو ریئلائز کراؤں گا کہ تم نے خود اپنی ڈیفینیشن میں جن لوگوں کو جاہل سمجھا ہے وہ ممبروں میں بٹھایا ہے صرف اس لیے کہ تمہارے فرقے کے ہیں. ذاکر نائک نے کئی اہل حدیث کی مساجد کے اندر جا کے جمعے پڑھائے ہیں, سامنے مولوی ایسے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں؟ اس بندے کو تو عربی بھی نہیں آتی. نہیں جی وہ دین تو بیان کر لیتے ہیں. اور اس سے بڑھ کر یہ سارے مولوی آپ کو بتائیں گے فلاں ایک انگریز ہے, اس نے نبی علیہ السلام کی شان میں ایسی کتاب لکھی ہے کہ کمال کر دیا. اس انگریز کے پاس وہ ڈگری کوئی نہیں, اس کے ساتھ انجینئر نہیں نہ لکھا ہوا, اس کی تعریف ہم کر سکتے ہیں چاہے کافر بھی ہوئے. تو یہ مصیبت جو آپ کے گلے پڑی ہے اس وجہ سے کہ آپ نے ایکسیپٹنس نہیں دی. جب آپ ایکسیپٹنس نہیں دیں گے اس معاشرے میں سچائی کو, پھر یہ سچائی ایک دن آ کے آپ کا گلا بھی دبائے گی. جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے ہماری شکل میں, کہتے ہیں جی دجال سے بڑا فتنہ آیا جی ہمارے لیے. تو یہ فتنہ آپ نے خود اپنے لیے بنا لی ہے. آپ کی حرکتیں ایسی تھیں, اگر آپ حق بات قبول کر لیتے تو مجھے اتنے سٹیپ آگے طے کر کے ایک ایک گندگی کی صفائی نہ کرنی پڑتی. انجینئر صاحب گندی مکھی ہیں, بالکل میں گندی مکھی ہوں. یہ بھی بتاؤ کہ کس کے گند پہ؟ ہمارے بزرگوں کا ہی گند تھا, تو قصور تو تھوڑے بزرگاں دا ہے. اگر میں چشتی رسول اللہ گند پہ بیٹھا جا کے اس کو صاف کرنے کے لیے, تو گند تو تیرے بابے نے ڈالا. نہیں, کتابیں بدل گئی ہیں نا, کتابیں تو نہیں بدلی. آپ تو مناظروں میں دفاع کر رہے ہو چشتی رسول اللہ کا, پرنٹنگ کر رہے ہو آج تک. کشف المحجوب کی گستاخیوں کی پرنٹنگ تم لوگ کر رہے ہو, تذکرۃ الاولیاء کی پرنٹنگ تم لوگ کر رہے ہو, حش بہش کی پرنٹنگ تم لوگ کر رہے ہو. کون کون سا جھوٹ بولو گے اپنے فرقے کو بچانے کے لیے؟ میں ایک ایک بات کا جواب دوں گا. میں نہیں دیکھو بابا چھڑنا تو بالکل, میں جنرلی یہ سمجھتا ہوں کہ تمہارے بابوں نے دین کا بیڑا غرق کیا ہے, تو جنازہ نکالوں گا ان کا. زیرو ٹالرنس ہے میری. اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی نقصان پہنچایا, میرے ساتھ کیا کر سکتے تھے؟ نقصان تو میں نے ان کو پہنچا دیا ہے, انہوں نے مجھے کیا نقصان پہنچانا ہے؟ مسئلہ ہے کہ انہوں نے دین کے ساتھ غداری کی ہے, اور غدار کے ساتھ وہی کچھ ہوتا ہے جو ہونا چاہیے. ہاں بالکل سیدھی سی بات ہے, اور یہ بات ان کو پتہ ہے.